حماس نے مصر اور قطر کی جانب سے پیش کیے گئے نئے جنگ بندی منصوبے سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے اور اپنی رضامندی دونوں ثالث ممالک کو پہنچا دی ہے۔ مزاحمتی تنظیم کے مطابق فلسطینی دھڑوں نے بھی اس منصوبے پر اتفاق کر لیا ہے، تاہم اس کی تفصیلات فی الحال ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ ادھر مصری ذرائع نے العربیہ اور الحدث کو بتایا ہے کہ اسرائیل ہفتے کے اختتام سے پہلے اپنا جواب دے گا۔ ان کے مطابق اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کو ثالثوں نے دعوت دی ہے اور آئندہ دنوں میں ان کی ملاقات اسرائیلی سیکورٹی حکام سے متوقع ہے۔ حماس کے ایک ذریعے نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ مجوزہ منصوبے پر بغیر کسی ترمیم کے اتفاق کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا تھا کہ منصوبے میں 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز شامل ہے، جس کے دوران قیدیوں کا تبادلہ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ عہدیدار کے مطابق حماس اس تجویز کو منظور کر چکی ہے اور اب ثالث اعلان کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تاریخ طے کریں گے۔ مصری ذرائع کے مطابق مصر اور قطر نے حماس کو اس فارمولے پر قائل کر لیا ہے جو امریکی ایلچی اسٹیو وٹیکوف کی تجویز کے قریب ہے اور جسے اسرائیل پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا۔ ان ذرائع نے کہا کہ اس اتفاق کے نتیجے میں غزہ کے عوام کو مزید انسانی بحران سے بچایا جا سکے گا۔ منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج 60 دن کے لیے دوبارہ تعینات ہوگی، بڑے پیمانے پر امدادی سامان غزہ میں داخل ہوگا اور قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آئے گا، جس میں آدھے اسرائیلی قیدیوں کے بدلے فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ حماس کی جانب سے مصر اور قطر کے مجوزہ جنگ بندی منصوبے پر رضامندی ظاہر کرنا بظاہر ایک بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس رضامندی کے کئی پہلو اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حماس نے اس منصوبے کو بغیر کسی ترمیم کے قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمینی حقیقتیں اور شدید انسانی بحران نے فلسطینی مزاحمتی گروہوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ فوری جنگ بندی کے راستے کو اختیار کریں۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہ پہلو ابھی بھی غیر یقینی ہے کہ اسرائیل کس شرط پر آمادہ ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ منصوبے میں 60 دن کی جنگ بندی، قیدیوں کا مرحلہ وار تبادلہ اور بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی شامل ہے۔ بظاہر یہ اقدامات فوری انسانی ریلیف اور وقتی سکون کے لیے ہیں، لیکن ان میں کسی مستقل سیاسی حل کا خاکہ شامل نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ ایک عارضی ریلیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری جہت یہ ہے کہ مصر اور قطر نے دراصل حماس کو اس فارمولے پر آمادہ کیا جو امریکہ کے ایلچی نے تجویز کیا تھا اور اسرائیل پہلے ہی قبول کر چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطے میں طاقت کا توازن اور بین الاقوامی دباؤ، بالخصوص واشنگٹن کا اثر و رسوخ، اس سمجھوتے کے پیچھے کار فرما ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ واقعی غزہ کے عوام کو اسرائیلی جارحیت سے نجات دے گا یا صرف وقتی طور پر انہیں سانس لینے کا موقع فراہم کرے گا؟ ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل اکثر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے اور مستقل امن کی کوئی ضمانت موجود نہیں رہتی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیش رفت اہم ضرور ہے، مگر حقیقی کامیابی اسی وقت ہوگی جب اس عارضی جنگ بندی کو فلسطینی مسئلے کے مستقل اور منصفانہ حل میں بدلا جائے۔